ایک اور شخصیت جو کہ اس میٹنگ میں موجود تھی آج، نعیم حیدر پنچولا صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ پہلے تو کہیں جو کچھ کہیں گے سچ کے سوا کچھ نہیں کہیں گے۔ دیکھیں، پہلی بات یہ بہت شکریہ آپ نے موقع دیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو کہوں گا سچ کہوں گا، جو نہیں بتا سکوں گا وہ کہوں گا کہ میں وہ نہیں بتا سکتا۔ سو ایگزیکٹلی جو خبریں آئیں کہ خان صاحب سخت ناراض ہیں علی امین گنڈا پور صاحب سے۔ دیکھیں، پہلی بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ جب خان صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی تو اس کے اندر خان صاحب، کیونکہ جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے ملک کی، اس حوالے سے بات کرنا ضروری ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ پوری قوم کو میری طرف سے یہ کہہ دیجئے کہ آپ نے متحد رہنا ہے، آپ نے الرٹ رہنا ہے۔ جس طرح بھارت نے پاکستان کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا اور جس طرح سے پاکستان نے جواب دیا، جس طرح ہمارے سپاہی نوجوان جو ہیں لڑے ہیں، انہوں نے بالکل سراہا ان کو، اور انہوں نے کہا جی کہ یہ بڑا جو ایئر فورس ہے، انہوں نے آج پھر اس کی تعریف کی کہ جس طرح جب میں حکومت تھی اس وقت بھی جو ان کا کردار تھا، ہمارے فوجی نوجوانوں کا کردار تھا، تو انہوں نے اس بات کو دوبارہ سراہا۔ انہوں نے کہا جی کہ 2019 میں ہوا تھا، بالکل ابھی دوبارہ بالکل انہوں نے کہا جی کہ بالکل قوم جو ہے وہ اس پر جو ہے متحد ہے مودی کے خلاف۔ اور دوسرا انہوں نے جو بات کی، انہوں نے کہا جی کہ اس وقت جو صورتحال ہے بھارت کے ساتھ، پاکستان کے اندر جو امن، اس کا معاملہ جو ہے خراب ہے، جس طرح دہشت گردی، آئے روز آپ ڈرونز دیکھ رہے ہیں، اٹیکس ہو رہے ہیں۔ اور تیسرا، معیشت کے لیے میں جن کے پاس اختیار ہے، یعنی اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں تیار ہوں، اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی محنت کر رہا ہوں، میں کوئی سماجی کر رہا ہوں، ملک کو ضرورت ہے کہ ہم بات چیت کریں۔ جی ہم بات چیت کریں۔ This is very important. Let me clarify this. And producer صاحب، یہ آپ کو بریکنگ نیوز ہے کہ خان صاحب نے کہا I am ready to talk to establishment, not the government. Not the government. انہوں نے بڑا کلیئر کہا، انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ نے اس سے پہلے 2 مہینے ہمارا وقت ضائع کیا، اور یہ جو گورنمنٹ ہے فارم 47 کی، یہ تو کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ان کی حکومت ختم ہو، کیونکہ جیلی مینڈیٹ کے اوپر آئے ہوئے ہیں، تو وہاں بات ہوگی جن کے پاس اختیار ہے۔ اور جو خبریں تھیں وہ مختلف صحافی چلا رہے تھے، جیسے آپ نے دیکھا کہ کہا گیا کہ جنگ جب شروع ہوئی تو اندر جا کر کوئی بدلہ جو ہے وہ ملا ہے، کسی شخصیت کی ملاقات ہوئی ہے، نجم سیٹھی صاحب نے ایک نیوز دی تھی اور دیگر لوگوں نے دی تھی۔ تو میں نے خان صاحب سے کان کے اندر یہ پوچھا، میں نے کہا مجھے یہ موقف دیجئے، میں جا کر بتانا چاہتا ہوں۔ تو خان صاحب نے کیٹاگوریکلی کہا کہ بالکل نہیں ہوئی، بالکل کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ انہوں نے مسترد کیا اس میٹنگ کو، انہوں نے تردید کی، انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی ملاقات جو ہے میری نہیں ہوئی، اور انہوں نے کہا جی کہ یہ بس افواہیں ہیں، جو لوگ پھیلاتے ہیں وہ پھیلاتے رہیں۔ تیسری بات، انہوں نے کہا کہ بڑا جو ہے نا وہ امپریشن دیا جا رہا ہے کہ بڑا ماحول جو ہے وہ سیٹ ہو گیا ہے، جی ملاقات ہو رہی ہے، فلاں ہو رہا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ آج بھی میری بائیں باہر کھڑی ہے، میرے بچوں سے بات نہیں کروائی جا رہی، 6 مہینے سے زیادہ ٹائم ہو گیا ہے، درمیان میں 1 دفعہ کہیں کروائی ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ بات نہیں کروائی، کتابوں تک مجھے ایکسیس نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو ایسی صورتحال کے اندر جب میرے رہنما، میرے جو دوست ہیں، میرے وہ جو کولیگز ہیں، وہ نہیں مل پا رہے، آپ کہہ رہے ہیں جی کہ بڑا ماحول ہو گیا۔ انہوں نے کہا جو عام قیدی کو جو حقوق حاصل ہوتے ہیں جیل کے اندر، مجھے وہ بھی حاصل نہیں ہے۔ یعنی اتنی گرمی ہے وہاں پر، جو جس طرح سے وہ رہ رہے ہیں، وہ اپنی تکلیفات کا ذکر ہی نہیں کرتے کہ کیسے انہیں رکھا ہوا ہے، لیکن انہوں نے کہا جو عام قیدی، سمپل انداز میں کہہ رہا ہوں، وہ بھی حقوق مجھے حاصل نہیں ہے۔ تو یہ کہاں پر ایسی ہے کہ جی وہ دیکھیں جی ٹویٹر کھل گیا ہے تو شاید خان صاحب کے لیے جو ہے وہ کوئی ریلیف، تو انہوں نے بڑا کلیئر، میں نے جو آج محسوس کیا نا ابھی بھی جی، انہوں نے کہا جی کہ اگر وہ سمجھتے ہیں ان حالات، یہ جو 3 میں نے چیزیں بتائی ہیں ان کے اندر، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بات کرنا چاہتے ہیں، تو ہم ریڈی، کیونکہ میجورٹی ہم ہیں، اور اس وقت اتحاد کی بھی ضرورت ہے، اس وقت معیشت جو ڈوب رہی ہے، اس وقت امن کی بھی ضرورت ہے، تو ہم جو ہے وہ اس میں ایک طریقہ کار واضح کیا گیا تھا ڈی جی ایس پی آئی کی پریس کانفرنس میں کہ 9 مئی پہ معافی مانگ لیں۔ دیکھیں 9 مئی کے اوپر خان صاحب نے آج پھر بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے اوپر جو CCTV فوٹیجز ہیں وہ سامنے لائیں، اس لیے نہیں لا رہے کیونکہ آپ اس کے اندر جو ہے وہ جھوٹے ہیں، اگر آپ سچے ہوتے تو آپ لے کر آ جاتے۔ نمبر 2 بات یہ رہے گی کہ انہوں نے آج جو اشارے دیے ہیں نا، انہوں نے اشارے دیے ہیں جو ہوتا ہے کہ ایکٹیویٹیز کے، انہوں نے بڑا کلیئر کیٹیگوریکلی، جو ہماری KP کے ہمارے جو صدر ہیں، اس کے بعد علی امین صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے بڑی واضح ہدایت دی ہیں پارٹی کو کہ آپ وہاں پر ڈسٹرکٹ لیول پر کنونشنز اور اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ کریں، اور پوری پارٹی کو بھی کہا ہے کہ سیمینارز جو ہیں وہ
جو یکجہتی کے حوالے سے ہے، جو اس وقت صورتحال دو چار ہے اس حوالے سے، تو وہ انشاءاللہ تعالی یکجہتی کے حوالے سے سیمینارز کریں، بالکل قومی آپ اکٹھے رہیں، امن جو ہے وہ ضروری ہے، پاکستان کے اندر معیشت کے لیے بہتری ضروری ہے، اس کے اندر ڈیفینیٹلی طریقے، عمران خان اپنے منہ سے کبھی بھی نہیں کہتے کہ میری رہائی کو اس کے اندر ڈالیں، وہ تو ہم اس کے اندر جو ہے وہ ساری چیزیں ایڈ کریں، کیونکہ جب تک عمران خان صاحب باہر نہیں آئیں گے پاکستان جو مسائل سے دوچار ہے یہ ٹھیک ہی نہیں ہو سکتے۔ علی امین گنڈا پور سے کے حوالے سے کوئی بات کی انہوں نے؟ دیکھیے علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے مختلف گفتگو ہوئیں، پارٹی کے جو ان کو ڈائریکشنز تھیں وہ ان کو جو ہے وہ جا چکی ہیں، اس کے بعد ان کی اپنی بھی ملاقات ہوئی، جو مسئلے مسائل ہیں ایک چیز جو ہے نا بجٹ کے حوالے سے وہ خان صاحب نے کی، انہوں نے کہا جی کہ علی امین کو بجٹ جو ہے وہ پاس ہی نہیں کرنا چاہیے جب تک یہ میرے سے ملاقات نہیں کرواتے۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں اس پارٹی کا جو ہے وہ چیف ہوں، یعنی چیئرمین ہوں، ٹھیک ہے جی، سربراہ ہوں، تو پارٹی کے سربراہ جو ہے اس سے گائیڈ لائنز لینی ہے۔ وہاں کے چیف منسٹر نے، عوام نے ووٹ کس کو دیا ہے؟ پی ٹی آئی کو۔ پی ٹی آئی کا سربراہ کون ہے؟ عمران خان۔ تو عمران خان جو ہے وہ ہدایت دیں گے ان کو، کیونکہ جو فنڈز کی ڈسٹریبیوشنز ہے مختلف ڈپارٹمنٹ، کیونکہ اس سے عوام کا انٹرسٹ جڑا ہوتا ہے، تو جب تک وہ مجھ سے نہیں ملیں گے، مجھے بریف نہیں کریں گے، میں گائیڈ لائنز دوں گا۔ فائنانس منسٹر ہے، فائنانس منسٹر ممبرز ہیں، سب لوگ ہیں جی، کیا ضرورت ہے کہ آپ کو خان صاحب سے بات کرنے کی ضرورت ہے؟ وہ کیا کیپیبل لوگ نہیں ہیں؟ وہ خود سے اپنا بجٹ نہیں بنا سکتے، انہیں کیوں ضرورت ہے کہ وہ وہاں جا کے اس کو یس کریں گے، نو کریں گے؟ دیکھیں اس وقت وہ لوگ جو ہیں کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ عمران خان کے نظریے کے ساتھ۔ علی امین کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ عمران خان کے نظریے کے ساتھ۔ عوام نے ووٹ بھی دیا ہے نا، ان کا بجٹ تو پاس کروانا ہے۔ دیکھیں اس وقت جو ضرورت ہے وہاں کے جتنے مسائل ہیں وہ آ کے اپنے چیف کو، نہیں عوامی معاملات کے اندر، عوامی معاملات پر وہی بہتر طریقے سے ہدایت جاری کر سکتا ہے جو اس کو عوام کی تائید بھی حاصل ہے، جو عوام بھی سمجھتی ہے کہ یہ بندہ فیصلہ کرے تو وہ ٹھیک ہے۔ 47 والے ہیں، فارم 45 والے ہیں خیبر پختونخوا میں، عوام وہاں پر فارم 45 والے ہیں، اور وہی ایک اسمبلی جو فارم 45 والی جس کو بلیک میل کرنے کی وفاقی حکومت کوشش کرتی ہے۔ عمران خان صاحب، تو آپ نے کہا کہ خیبر پختونخوا جس نے ہمیں ووٹ ڈالا ہے اسی کو تکلیف دو، ہم ووٹ بجٹ نہیں پاس کرواتے۔ ان کی آسانی کے لیے ان کا سربراہ جو ہے وہ کرے گا جو عوام کا سربراہ ہے، جہاں وہاں عوام نے ووٹ کس کو دیا؟ مجھے تو نہیں دیا نہ فرید ادریس کو دیا، عوام نے ووٹ دیا عمران خان کو، تو وہ عمران خان کو انہوں نے باغ ڈور دی کہ آپ وزیر اعظم بنے، ٹھیک ہے جی۔ عوام نے، عوام ان کے سربراہ ہیں، پارٹی کے سربراہ ہیں کہ اگریسو ہو جاؤ خیبر پختونخوا کے سی ایم کو، انہیں لگا وہ انہوں نے اوورال بالکل کہا ہے کہ بالکل ہماری جو اسٹریٹجی ہے وہ اس ملک کی خاطر ہے اور ہم نے آگے بڑھنا ہے، یعنی جو ہمارے میں نے آپ کو بتایا کہ سیمینارز اور ڈسٹرکٹ لیول پر جو کنونشنز ہیں، ٹھیک ہے، مطلب اس کے اندر موبلائزیشن اور وہ سارا ہوگا۔ رائٹ سوسائٹی ناصر بٹ یہ جو بات کر رہے ہیں خان صاحب کے حوالے سے کہ انہوں نے کہا کہ یکجا ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، اچھی بات ہے، لیکن کوئی پریشانی تو نہیں ہے حکومت کے رینکس میں؟ انہوں نے تردید کی ہے میری ملاقات نہیں ہوئی، مگر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ملاقات ہونی ہے تو اسٹیبلشمنٹ سے، آپ سے نہیں ملنا انہوں نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا خیال ہے یہ جتنی باتیں ہیں یہ تو آپ اپنا بھی ٹائم ویسٹ کر رہی ہیں اور ان بیچارے مہمان کا بھی۔ ابھی وہ وقت کدھر ہے؟ یہ کہتے ہیں بجٹ پاس نہیں کرنا تو نہ کرو، تو حکومت ختم ہو جائے گی، نہ کرو۔ اب جو حالات ہیں ان کو آپ دیکھیں، کور کمانڈر کی میٹنگ ہوئی ہے، اس میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ وہ لوگ پاکستان سے باہر دشمنوں کا تو ہم نے مقابلہ کیا، ان کو تو ہم نے نیست و نابود کیا، ان کو جواب دیا، دنیا نے اپریشیٹ کیا، دنیا ہمارے ساتھ ہے، ہندوستان ایسولیٹ ہے۔ لیکن جو اب پاکستان میں ہو رہا ہے، جیسے ہمارے بچے شہید کیے گئے کل اسکول کی بس پہ، ایک ان لوگوں نے کیا کہتے ہیں کہ حملہ کیا، بچے 3 شہید ہو گئے، باقی 3 ایڈلٹ شہید ہوئے۔ باقی آپ مجھے بتائیں، ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ پاکستان کے اندر کون لوگ ہیں؟ ان کا قلعہ کما کرنا اتنا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے، اور ان کی کوئی معافی نہیں۔ ایسے لوگ میں کہتا ہوں کہ بالکل اگر وہ کہیں کہ ہم پاکستانی ہیں تو یہ توہین ہے۔ پاکستانی کوئی بھی اپنے ملک میں اپنے بچوں کو، بچہ میں کہتا ہوں جی، بچے اپنے چھوٹے بچوں کو کون شہید کرتا ہے؟ جو ماں باپ سکول میں بچوں کو انہوں نے بھیجا صبح تیار کر کے، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، دن کو آئیں گے۔ اس حوالے سے تو بٹ صاحب، اس حوالے سے تو بٹ صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ کہا بانی پی ٹی آئی نے کہ اس میں آپ متحد رہیں، جو آپ کو اس وقت خطرہ ہے، یہی کہا نا کہ خطرہ ہے جو بھارت سے، اس میں پھر اکٹھے ہیں۔ یہ تو سولیڈیرٹی کا پیغام ہے۔ دیکھیں کیا اکٹھے ہیں، یہ آپ خود تو اکٹھے ہو جائیں۔ 50 تو ان میں گروپ ہیں، آج صبح دیکھیں، شام دیکھیں، ان کی لڑائیاں ہی ختم نہیں ہوتی۔ ان کو پہلے خود تو کریں کہ لیڈر کون ہے۔ میرا خیال ہے اب آپ کو نظر آئے گا، یہ جو 9 مئی والے ہیں نا،
یہ اب عدالتوں میں ان کے فیصلے ہوں گے، آپ کو 30-40 ویسے جیلوں میں نظر آئیں گے۔